لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين وقال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين صدق اللہ العظیم۔ مجھے آج آپ حضرات کے سامنے نماز کے متعلق کچھ باتیں بتلانی ہیں کہ نماز کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر کس اہمیت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ جتنی مرتبہ جتنی تاکید کے ساتھ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر نماز کا حکم دیا ہے، اتنی تاکید کے ساتھ اور اتنی مرتبہ کسی اور چیز کا حکم نہیں دیا۔ سب سے زیادہ بارہا موقعوں پر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر نماز کا حکم دیا۔ نماز ایک اتنی اہم عبادت ہے کہ جو آدمی کو اپنے پروردگار سے جوڑتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي کہ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ تو نماز اللہ رب العزت کی یاد کے لیے پڑھی جاتی ہے تاکہ ہم ان اوقات کے اندر اللہ رب العزت کو اپنے دلوں میں یاد کریں۔ دلوں کے اندر تو آدمی کو اللہ رب العزت کو اپنی پوری زندگی کے اندر اور ہر وقت کے اندر یاد کرنا چاہیے، یہاں تک کہ فقہائے کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ آدمی بیت الخلاء کے اندر جب جائے تو زبان سے تو اللہ کا ذکر نہ کرے لیکن دل سے اللہ کا ذکر کرے۔ تو بیت الخلاء کے اندر بھی دل کے اندر اللہ رب العزت کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ وہاں پر بھی اللہ رب العزت کو دل سے یاد کرو۔ زبان سے تو وہاں پر اللہ کا ذکر نہیں کیا جائے گا لیکن دل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دل سے آدمی یاد رکھے۔ تو دل سے اللہ رب العزت کو یاد رکھنا، یہ تو ہمارا کوئی بھی وقت ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دل کے اندر اللہ رب العزت کی یاد ہمارے اندر نہ ہو، لیکن یہ ایک مخصوص طریقے سے جو اللہ رب العزت نے نماز کا طریقہ رکھا ہے، ایک مخصوص طریقے سے اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اس طریقے سے بھی مجھ کو ان اوقات کے اندر یاد کرو۔ تو نماز کے بارے میں اللہ رب العزت نے بارہا حکم دیا، اسی وجہ سے نماز کے متعلق یہ فرمایا اگر کوئی پریشانی ہو وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ تو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، مدد طلب کرو۔ تو کوئی بھی پریشانی ہو تو نماز ایسی چیز ہے جو ہر آدمی کی ہر پریشانی کا حل بن سکتی ہے۔ ہر پریشانی کا حل نماز کے اندر ہم کو مل سکتا ہے۔ کس طریقے سے کہ ہم نماز میں اللہ رب العزت کو یاد کریں، کوئی پریشانی ہو 2 رکعت نفل پڑھ کر ہم اللہ رب العزت سے دعا کریں تو دل جس پریشانی کے اندر الجھا ہوا تھا انشاءاللہ آدمی کو سکون مل جائے گا۔ کوئی کچھ کر کے دیکھے، کسی بھی پریشانی کے اندر کر کے دیکھیں، پھر اس چیز کا آدمی خود تجربہ کر سکتا ہے کہ نماز کے اندر کتنا سکون اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے متعلق ہی فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے۔ نماز کی اہمیت کیا ہے؟ دیکھیے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے جب جہنمیوں کو جہنم کے اندر بھیج دیا جائے گا تو ان سے سوال کیا جائے گا ما سلککم فی سقر، کہ تم کو جہنم کے اندر کس چیز نے بھیجا؟ تو سب سے پہلے انہوں نے اپنا کون سا جرم بیان کیا؟ اس جرم کو کان کھول کر کے سنے کہ کون سا جرم وہ سب سے پہلے بیان کر رہے ہیں۔ تو جہنمی حضرات سب سے پہلا اپنا جرم بیان کریں گے، قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے، اور دوسرے جرم بھی بیان کیے، لیکن سب سے پہلے نمبر پر جو قرآن کریم کے اندر جہنمیوں نے اپنا جرم بیان کیا وہ نماز نہ پڑھنا بیان کیا۔ تو سب سے پہلے نمبر پر کیوں نماز کا تذکرہ کیا؟ ایک اہمیت ہے نماز کو، اللہ رب العزت نے بارہا قرآن کریم کے اندر نماز کا تذکرہ کیا ہے، کوئی بلا وجہ نہیں کیا ہے، ورنہ بہت سے احکام ہیں، صرف اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک مرتبہ ان کا ذکر کر دیا، پھر دوسری مرتبہ نہیں کیا، لیکن بار بار قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت کیوں نماز پر زور دے رہے ہیں، کیوں نماز کا ذکر کر رہے ہیں؟ اسی طریقے سے اللہ رب العزت قرآن کریم میں جب ایمان والوں کی تعریف فرماتے ہیں تو تعریف کرتے ہوئے سب سے پہلے ایمان والوں کی کون سی خوبی بیان کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ تو سب سے پہلے کون سی خوبی بیان کی؟ فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع خضوع رکھتے ہیں، خشوع خضوع سے اور دل لگی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کون سی صفت بیان کی؟ جب مومنین کی تعریف کی تو ان کی نماز پڑھنے کی صفت بیان کی۔ کیوں اللہ رب العزت نماز کو سب سے پہلے ان موقعوں پر ذکر کر رہے ہیں؟ تو نماز ایک ایسی چیز ہے، ایسی عبادت ہے کہ جس کی اہمیت قرآن کریم میں غور کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ سب سے زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو آدمی نماز کی پابندی نہ کرے، نماز کی پرواہ نہ کرے، نماز کو اس کے حقوق کے ساتھ ادا نہ کرے، تو جو آدمی اسلام کے اس رکن کو برباد کرے گا، اسلام کی اس چیز کو برباد کرے گا، تو وہ دوسری چیزوں کو بدرجہ اولا برباد کرے گا۔ جو آدمی اس پر عمل نہیں کرے گا تو دوسری چیزوں پر بدرجہ اولا عمل نہیں کرے گا۔ اسی وجہ سے ایک یہ بھی مقولہ ہے کہ جو بھی خلیفہ اور جو بھی حاکم نماز کو برباد کرے گا تو وہ دوسرے امور کو بدرجہ اولا برباد کرے گا۔ اب بہت سے لوگوں کو جب نماز کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ ایسا اتنا سادہ سا ایک دم جملہ بولتے ہیں، کیا ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں؟ یعنی کیا ہماری شریعت صرف یہ کہتی ہے کہ غلط کام نہ کرو؟ کیا شریعت نے کچھ کام کرنے کے لیے متعین نہیں کیے ہیں؟ جس طریقے سے شریعت نے غلط کاموں سے رکنے کو کہا ہے تو کچھ کام کرنے کے بھی تو بتلائے ہیں۔ اگر آپ غلط کام نہیں کر رہے ہیں تو شریعت نے جن چیزوں کا حکم دیا وہ کام آپ نہیں کر رہے ہیں تو یہ بھی تو غلط ہے، صحیح کس طریقے سے ہو گیا؟ تو بہت سے آدمی کہہ دیتے ہیں کہ ہم حرام نہیں کھاتے ہیں، حلال کھاتے ہیں، ہم دوسروں کا حق نہیں مارتے ہیں، دوسروں کو پریشان نہیں کرتے ہیں، کون سا ہم غلط کام کر رہے ہیں؟ جب ان سے نماز کے لیے کہا جاتا ہے تو جس طریقے سے شریعت میں غلط کاموں سے رکنے کا حکم ہے تو کچھ کاموں کے کرنے کا بھی حکم ہے۔ اب رہی یہ بات کہ ہماری نمازوں کا حال کیا ہے؟ کچھ حضرات تو وہ ہیں کہ جو نماز ہی نہیں پڑھتے، لیکن کچھ حضرات نماز پڑھتے ہیں، ان کی بھی نماز کی حقیقت کہاں تک ہے؟ دیکھیے میں قرآن کریم کی ایک آیت آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے جو اس آیت کے اندر حکم فرمایا، پھر آپ سے پوچھتا ہوں کیا ہماری نمازوں کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر،
کہ یقیناً نماز آدمی کو بے حیائی کے کاموں سے اور برے کاموں سے، تمام کاموں سے روک دیتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر تو ایک بڑی عجیب چیز ہے۔ اللہ کے ذکر کے اندر ایک صلاحیت ہے کہ جب آدمی دل سے اچھے طریقے سے اللہ کا ذکر کرے گا تو اللہ کا وہ ذکر اس کو برے کاموں سے روک دے گا۔ اب مجھے بتائیے، کیا ہم کتنے نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، کتنے بے حیائی کے کاموں سے اور ناجائز کاموں سے رکتے ہیں، جبکہ قرآن کریم فیصلہ کر رہا ہے کہ نماز کے اندر یہ خاصیت ہے کہ نماز آدمی کو برے کاموں سے اور بے حیائی کے کاموں سے، تمام ناجائز کاموں سے روک دیتی ہے۔ تو بتلائیے ہم کتنے نماز پڑھتے ہیں اور کتنے برے کاموں سے اور ناجائز کاموں سے دور رہتے ہیں؟ کیا قرآن کریم نے جو فیصلہ کیا ہے یہ فیصلہ غلط ہے؟ پھر کیا چیز غلط ہے؟ غلط کیا چیز ہے؟ جب قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ نماز آدمی کو تمام ناجائز کاموں سے روک دیتی ہے، نماز آدمی کو داڑھی کٹانے سے روک دے گی، نماز آدمی کو بری مجلسوں میں جانے سے روک دے گی، نماز آدمی کو بارات وغیرہ میں جانے سے روک دے گی، تمام کاموں سے روک دے گی جتنے بھی ناجائز کام ہیں، لیکن ہم رکتے نہیں ہیں۔ تو جو قرآن کریم ہم سے کہہ رہا ہے، مجھے یہ بتلائیے کیا قرآن کریم کا یہ فیصلہ غلط ہے یا ہماری نمازیں غلط ہے؟ ہماری نمازیں نماز نہیں ہے، میں بتلاؤں گا ہماری نمازیں نماز نہیں ہے۔ مثال کے طور سے ایک ڈاکٹر، ایک حکیم ہم کو ایک نسخہ بتاتا ہے، ایک نسخہ دیتا ہے کہ آپ اس نسخے کو استعمال کیجئے، اس دوا کو استعمال کیجئے، آپ کی یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ اب اس نے دوا کے استعمال کرنے کا ہم کو ایک طریقہ بتلایا ہے۔ طریقہ کیا بتلایا ہے؟ اس نے بتلایا کہ گرم پانی سے آپ کو دوائی لینی ہے، اس نے بتلایا کہ کھانے سے پہلے خالی پیٹ لینی ہے، اس نے بتلایا کھانے کے بعد لینی ہے، اس نے بتلایا کھانے کے اتنی دیر کے بعد لینی ہے، وہ تمام چیزیں اس نے بتلائی۔ اسی طریقے سے اس نے بتلایا کہ ان کھانوں سے پرہیز کرنا ہے، چاولوں سے پرہیز کرنا ہے، وہ تمام چیزیں اس نے بتلائی۔ اب ایک بیمار آدمی اس نسخے کو لے کر کے آتا ہے، وہ نسخہ کھاتا ہے، دوائی کھاتا ہے، لیکن جو طریقہ ڈاکٹر نے بتایا تھا، جن چیزوں سے پرہیز بتایا تھا، ان چیزوں سے نہیں رکتا۔ جس طریقے سے ڈاکٹر نے دوائی کو کھانے کا جو طریقہ بتلایا تھا اس طریقے سے اس کو نہیں کھاتا، کیا وہ نسخہ اس کو فائدہ دے گا؟ تو جو طریقہ، جو بھی حکیم وغیرہ ہم کو نسخے کے استعمال کا بتائے گا، اگر ہم اس نسخے کو اسی طریقے سے استعمال کریں گے تو اس کا فائدہ ہوگا، اگر ہم اس طریقے سے استعمال نہیں کریں گے تو اس کا ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہی مثال اللہ رب العزت نے ہم کو نماز ایک تحفے کے طور پر، ایک انعام کے طور پر ایک بہت عمدہ چیز عطا فرمائی، اور نماز کا ایک فائدہ بتلایا کہ نماز آدمی کو یہ تمام ناجائز کاموں سے روک دے گی۔ تو اب نماز کے ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کس طریقے سے نماز ادا کی جائے گی؟ کس حالت میں نماز ادا کی جائے گی؟ کس حالت میں نہیں کی جائے گی؟ کیا آدمی کو ذہن کے اندر کس طریقے سے سوچنا ہے؟ نماز کی حقیقت کیا ہے؟ یہ تمام چیزوں کو سوچ کر، اور جو اللہ رب العزت نے نسخہ ہمیں یہ دیا ہے، اگر اس نسخے کو ہم اس طریقے سے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اس نماز کا جو اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ نماز آدمی کو تمام ناجائز کاموں سے روک دے گی، تو انشاءاللہ وہ فائدہ حاصل ہوگا۔ جب تک ہم اس طریقے سے نماز ادا نہیں کریں گے تو اس وقت تک وہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور سے اب میں اپنی نمازوں کا حال بتلاتا ہوں، نہ ہمیں نمازوں کے اندر کیا سنتیں ہیں، کتنی سنتیں ہیں، کس طرح ادا کرنی چاہیے، کوئی پرواہ نہیں، اور نمازوں کا حال کیا ہے۔ بہت سی مرتبہ اگر ہمارے برابر میں کوئی شخص کھڑا ہو جاتا ہے تو بہت سے حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ میں صرف ثنا پڑھ کر ختم کرتا ہوں اور اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھتا ہوں، اور یہ شخص نے اسی وقت نیت باندھی تھی جب میں نے نیت باندھی تھی، تو میں نے صرف اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھی اور یہ شخص رکوع میں چلا گیا۔ کیا نمازوں کا حال ہے؟ ایک حافظ قرآن تو اور تیز پڑھ سکتا ہے، جب وہ صرف اعوذ باللہ بسم اللہ تک پہنچا اور یہ شخص رکوع میں چلا گیا، اس نے کس طریقے سے نماز کو پڑھا ہوگا؟ تو اسی طریقے سے ہماری تسبیحات کا حال، رکوع میں جاتے ہیں اس طریقے سے تسبیح پڑھیں گے کہ ایک سانس کے اندر ہی تمام تسبیح کو دہرا دیں گے اور فوراً رکوع سے کھڑے ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے سجدے میں کریں گے سبحان اللہ، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ یہ کیا طریقہ ہے؟
آہستہ آہستہ آدمی پڑھے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، کم سے کم اس طریقے سے آدمی پڑھے۔ تو تمام ہماری تسبیح پڑھنے کا انداز کیا ہے؟ ہم نمازوں کے اندر سورہ فاتحہ کس طریقے سے پڑھتے ہیں، دوسری سورت کس طریقے سے پڑھتے ہیں، التحیات کس طریقے سے پڑھتے ہیں، یہ تمام چیزیں اگر ہم اچھے طریقے سے ادا نہیں کریں گے تو ہماری نماز کا پورے طور پر فائدہ نہیں ہو سکتا۔ صرف فرض تو ہمارے ذمے سے اتر سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جو وعدہ کیا ہے، جو فیصلہ کیا ہے کہ نماز آدمی کو تمام ناجائز کاموں سے روک دے گی، تو اس کا وہ فائدہ ہونے والا اس وقت تک نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم جو تسبیحات وغیرہ پڑھتے ہیں نماز وغیرہ کے بعد میں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اپنی ان تسبیحات کا حال دیکھیے کس طریقے سے ہم پڑھتے ہیں۔ کیا ہم تھوڑی تھوڑی وقفے کے ساتھ میں اور مزے لے کر کے ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں، یا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس طریقے سے کرتے تھے؟ کہ مذاق ہے یا اللہ کی تسبیح بیان کرنا ہے؟ سیدھے سے میری تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ تو اللہ کی تسبیح کا مذاق اڑانا ہے۔ آدمی اگر تھوڑا سا سوچ کر کے دیکھے تو آدمی کس طریقے سے تسبیح پڑھے، کس طریقے سے نمازوں کے اندر پڑھے، یہ تمام چیزوں پر جب تک آدمی توجہ نہیں دے گا، جب تک اس وقت تک نہ نماز ہم کو جو فائدہ دینا تھا وہ فائدہ دے سکتی ہے، نہ تسبیحات ہم کو فائدہ دے سکتی ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ نماز کے جتنے حقوق ہیں، جتنی سنتیں ہیں، تمام کے ساتھ ہم کو اللہ رب العزت نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ درمیان سے